دو چیزوں میں بڑی لیدے ہو رہی ہے ران صاحب. ایک تو اس بات پہ کہ جی اتنے زیادہ بل ایک دم اتنی جلدی میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی, اور خاص طور پہ جو ایک بل ہے جو سیکشن 230 جو امینڈ ہوا ہے الیکشن ایکٹ کا, جس میں پاورز دی گئی ہیں. تو آج بھی کافی آرٹیکلز بھی تھے اخباروں میں, کافی لیگل اوپینینز بھی آئی ہوئی ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک راستہ کھل سکتا ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی ایکسٹینشن کا, کہ اس کے پاس بہت سے وہ اختیارات آ رہے ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں تھے. اور شاید اس میں آئینی سوال بھی اٹھ جائے کہ جو آئین کے تحت جو پاورز ہیں بالکل کیئر ٹیکرز کی, وہ الیکشن ایکٹ کے تحت امینڈ کر دی گئی ہیں, اور بحث یہ چل رہی ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن رولز ہونے چاہیے, ایکٹس ہونے چاہیے, ایکٹس کے مطابق آئین نہیں بدلا جا سکتا. تو یہ جو پاورز دینے کا معاملہ تھا ایسا 90 دن کے لیے, یہ کیا اتنا امپورٹنٹ کیوں تھا؟ یہ اتنا امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ اس وقت آپ کی جو اکنامک پوزیشن ہے اور جو آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے, اور آئی ایم ایف نے 9 ماہ کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں انہوں نے ایک سیگمنٹ, اب اس کے بعد ایک اگلے 3 ماہ میں, پھر اس کے بعد اگلے 3 ماہ میں, اس کو انہوں نے جس طرح سے اپنا ڈفرینشیٹ کیا ہے, تو اس میں اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران یہ معاملہ زیر غور آتا ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو اس کے اوپر بات کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے, تو وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور اس کا ڈیمیج آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مارچ 2022 میں جو ہے وہ عمران خان نے اس ایگریمنٹ کو ڈیمیج کیا تھا, اور اگلے 1 سال ہم نے پھر اس کو کس طرح سے بھگتا ہے. تو اس لیے ملک کی اکانومی کو اور جو معاملات سموتھ طریقے سے اب چلائے جا رہے ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا. اور اس میں باقاعدہ اس بات کی تشریح کر دی گئی ہے کہ وہ صرف ان معاہدوں کے اوپر ہی بات کرے گی جو پہلے منتخب گورنمنٹ کر چکی ہے, وہ کوئی نیا معاہدہ نہیں کرے گی. تو اس میں اب وہ جو ایک ابہام یا ایک جو ہے وہ اندیشے کا اظہار ہو رہا تھا, اس کلیریفیکیشن کے بعد تو اب تو بالکل اس میں یہ تو اب خواہ بخواہ جو ہے وہ اعتراض برائے اعتراض ہے, اب ایسی کوئی صورت نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ جو آرمی ایکٹ میں آج چینجز آئی ہیں, اب اس پہ ایک نئی بحث یہ چھڑ رہی ہے کہ جی جو یہ سیکرٹس بتانے میں یا کوئی بندہ کوئی چیز افشا کرتا ہے تو وہ جو 5 سال کی سزا ہے, یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس آپ لوگ لے کے آئے ہیں جس کا ڈائریکٹلی عمران خان سے تعلق ہے. کیونکہ جو اس کی ایک شک ہے 26A جو ایڈ ہوئی ہے, وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی ڈسکلوز کرتا ہے انفارمیشن آفیشیل کیپیسٹی میں جو سیکیورٹی پریجوڈیشل ٹو سیکیورٹی ہو, انٹرسٹ آف پاکستان یا آرمڈ فورسز, تو اس کے مطابق پھر 5 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کیسے تاثر دور کریں گے کہ عمران خان اسپیسیفک نہیں ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ آئے اس میں شک میں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی, شک بالکل ٹھیک ہے لیکن ٹائمنگ کی وجہ سے سوال اٹھ رہے ہیں. اس میں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دیا گیا ہے نہیں, لیکن ابھی تک تو خاصا پہ تو کئی کیسز ابھی بنے بھی نہیں ہوئے نا, ابھی تو کیسز بن رہے ہیں, ابھی تو وہ یہ تو ابھی تو بن تو سکتا نا کیس. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اگر ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہے تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہو سکتی ہے. لیکن ایک ایسا قانون جس کو آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے, تو اس کے اوپر کیا اعتراض ہے اگر کسی کو پرسن اسپیسیفک اگر کسی پہ لاگو کیا جائے گا. کیونکہ جو میری سینس ہے یا میں نے جو دیکھا ہے تو اس کے مطابق تو اس میں آرمی پرسنل جو ریٹائرڈ اور حاضر سروس ہیں یہ ان سے متعلق ہے. اچھا ایک چیز میں صرف انٹرسٹنگ ہے جو تھوڑی سی انسان کے الارم بیل کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں پریجوڈیشل ٹو دا سیکیورٹی اینڈ انٹرسٹ آف پاکستان اور دی آرم فورسز. اب سیکیورٹی اور آرم فورسز تو ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے, انٹرسٹ آف پاکستان بہت براڈ ٹرم ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس میں بحث ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف بات ہوئی یا نہیں ہوئی, اس کو آرمی ایکٹ کے تابع کر دینا کیا ایک خطرناک روش نہیں ہوگی؟ نہیں, انٹرسٹ آف پاکستان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں سیف گارڈ ہونا چاہیے.
نہیں وہ تو پاکستان کوئی لاوارث ملک ہے؟ نہیں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ہونے ہی نہیں چاہیے، اس پہ آرمی مرضی کو کرتا پھرے. نہیں تو اس کے لیے تو قانون ہے نا، آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، سویلین آرمی جب وہ بندہ نہیں، جب سن لینا جو بندہ آرمی ہے یا آرمی میں، تو پھر اس کو آرمی ایکٹ لگے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا اطلاق آپ کی ریڈنگ میں اس کا اطلاق صرف ان لوگوں پہ ہے جو آرمی کے ساتھ منسلک ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ جی بالکل، میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے، کیونکہ اس سے شروع میں لکھا ہوا ہے if any person who is or has been subject to this act discloses. تو اس لیے یہاں سے تو آپ کی بات کو تقویت ملتی ہے، لیکن اس پہ جن لائر سے میں بات کر رہا تھا وہ دونوں اس پہ اوپینین دے رہے تھے کہ جی جیسے پہلے کہا گیا کہ یہ جو حادثات ہوئے 9 مئی کے، وہ جو لوگ نہیں بھی ایسوسیٹڈ تھے ان پہ بھی اطلاق ہو رہا ہے، تو اس لیے کنفیوژن تھوڑا سا نظر آ رہا تھا. نہیں میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے. رانا صاحب یہ بتائیں، ایک تو بڑی کنفیوژن پڑی ہوئی ہے، ابھی تک میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی کتنی میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں؟ ایک میٹنگ پہلے ہوئی، دونوں سائڈ سے مان لیا ہوئی دبئی کے اندر سب کچھ. اب روز چل رہا ہوتا ہے کہ جی وہاں میٹنگز چل رہی ہیں، نہیں چل رہی. پیپلز پارٹی والوں سے میری بات ہوئی کل میرے شو میں، انہوں نے کہا کہ یار وہ تو دبئی میں بھی نہیں ہے زرداری صاحب. یہ بتائیں کہ وہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی دبئی میں، اس کے بعد زرداری صاحب اور میاں صاحب کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ برا 2 میٹنگز کا تو مجھے میڈیا سے یا ذرائع سے علم ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور اتنی زیادہ میٹنگز کی تو میں نے نہیں سنا کہ جتنی آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی میٹنگز ہوئی ہیں. نہیں غالباً 2 مرتبہ ضرور ملے ہیں. وہ یہ جو آج کل چل رہا ہے کہ جی وہ تصویر وغیرہ بھی آئی ہے، وہ تو پہلے آ گئی نا. جو آج چل رہا ہے کہ جی کل جی پرسوں جی میٹنگز چل رہی ہیں اور بڑی سٹنگز ہوئی ہیں، وہ سٹنگز چل رہی ہیں ان کی؟ میں وہ ذرا کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا. نہیں میرا خیال ہے یہ غلط ہے. اچھا یہ بتائیں، جو ہوا کچھ لگ رہا ہے بدلتی نظر آ رہی ہے، جو جوڈیشل فضاؤں میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، کہ جو پہلے کھڑاک کھڑاک کر کے ریلیفز ملتی تھی خان صاحب کو، وہ ٹرینڈ ریورس ہوتا نظر آ رہا ہے. اب ان کو اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں ملا، 1-2 دن پہلے ان کا ڈبل بینچ نے، سپریم کورٹ نے ان کی بات نہیں سنی. کیا آپ کو کچھ یہ ہوائیں بدلتی نظر آ رہی ہیں جو جوڈیشل ہوائیں ہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال. اگر آپ سپریم کورٹ کے جو 2 رکنی بینچ نے کل فیصلہ کیا ہے، اگر آپ اس کا حوالہ دیتے ہیں تو میری آبزرویشن، میری رائے یا میرا جو نالج ہے یا فریدی صاحب کے متعلق، وہ ہی از اے ویری انڈیپینڈنٹ جج، اور ہی واز سینئر جج آف دیٹ بینچ. تو میں ان کے فیصلے کو اس اینگل سے جو ہے وہ دیکھنے سے قاصر ہوں کہ وہ بڑے انڈیپینڈنٹ جج ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اس فیصلے کو آپ اس بات کی بنیاد بنائیں. وہ جس بینچ کے اوپر اعتراض تھا، وہ اعتراض آج بھی قائم ہے، اور اگر یہ کیس وہاں پہ ہوتا تو شاید فیصلہ مختلف ہوتا. تو اس میں کوئی فضاؤں کی تبدیلی کی تو بات مجھے نہیں نظر آ رہی.